بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ جناب امام علی علیہ السلام کی کتاب نہیں، یہ اکثر جملہ سننے کو ملتا ہے، اور جب بھی جناب امیر المومنین کی تعلیمات میں سے خب توحید کی ہی بحث ہو، رسالت کی عظمت کا اظہار ہو، تو جو بحث بھی ہو اس بحث میں یہ سوال بعض افراد سے سنائی دیتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کئی پروگرام ہمارے اس پہ ہو چکے ہیں، میں اتنا عرض کروں، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے یہ ملے اس کو لے لو، اور یہ جناب امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں بھی الفاظ ہیں۔ لہذا بجائے اس کے کہ ان بحثوں میں الجھایا جائے، دیکھنا یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں کتنے موتی ہیں۔ میرے پاس ایک کتاب یہاں پڑھی ہے، ایک عیسائی جورج جورداک، اس نے کتاب لکھی ہے روائع نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کے خوبصورتیاں، نہج البلاغہ کے موتی اگر اس کو کہوں تو۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ دیکھیے نہج البلاغہ کے اوپر اعتراض کے بجائے آئیے کوشش کیجئے اس سے دین کو لیں۔ رہ گئے نہج البلاغہ کی اسناد، نہج البلاغہ کے ماخذ و مصادر، اس پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور ہم بہت کچھ عرض کر چکے ہیں، لہذا ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اگر ضرورت ہوئی تو کسی وقت اس پہ الگ گفتگو کریں گے، جبکہ بہت ساری ہماری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں۔ مثلا خطبہ نمبر 3 جو سب سے زیادہ اختلاف کا سبب بنایا جاتا ہے، خطبہ 130 میں شیخ کلینی نے سید رضی سے بہت پہلے اسناد کے ساتھ اس خطبے کو لکھا ہے، اور اب یہ الگ بحث ہے کہ اس کی اسناد کی بحث کی جا سکتی ہے، راوی کون کون ہیں، ان کا معیار کیا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ نہج البلاغہ میں کوئی سند نہیں ہے، سید رضی نے اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے، اور ایسی بہت ساری کتابیں، مثلا جا کے آپ دیکھیے الامامت و سیاست میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن میں کوئی سند انہوں نے نہیں لکھی۔ اس لیے ہم اس کتاب کی اسناد پہ اور مصادر پہ اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ہم اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں عزیزان، پیغمبر اکرم کا ایک فرمان یہ لے لیجئے کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے اس کو لو۔ دوسرا فرمان سنیے، جناب امیر المومنین کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں گھر ہوں حکمت کا اور علی در ہیں اس حکمت کے گھر کا۔ تو اس میں کچھ حکمتیں تو ہوں گی، اس کو کلی طور پر یوں رد کر دینا یہ علی علیہ السلام کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے، یہ شیعہ کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کے پہلے امام کی کتاب ہے، اہل سنت برادران کے چوتھے خلیفے کی کتاب ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ یہ اس کے اقوال جمع کیے گئے ہیں جس کو پیغمبر اکرم نے باب قرار دیا ہے۔ رہا علماء اہل سنت نے کیا کہا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی میرے پاس اور کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں۔ دیکھیے یہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، اور علامہ مفتی جاور حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے ہی اہل سنت سکالر نے جناب رئیس احمد جعفری نے اس ترجمے کو پیش کیا ہے، لاہور سے شائع ہوا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، حاشیہ ہے جناب شیخ محمد عبدہ مصر کے ایک مفتی اعظم کے حوالے سے، یہ بھی ایک سنی عالم کی یہ کتاب ہے جو انہوں نے ترتیب دی ہے، ڈاکٹر صبحی صالح، جو اس وقت زیادہ نہج البلاغہ یہ چل رہا ہے۔ اور پھر نہج البلاغہ کے بارے میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے ہم کوئی اس کو معاذ اللہ قرآن سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں ہے، یعنی یہ کہ اسناد کے اعتبار سے، لیکن علماء کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو مسلم سمجھتا ہے، اس کی صحت کا قائل ہے، شیعہ ہوں سنی ہوں۔ تو اب اس میں اگر چند چیزیں، آج کل ایک عام سوال ہوتا ہے، جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں، ہمارے لیے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیے مفتی اعظم جناب شیخ محمد عبدہ جیسے افراد بھی موجود ہیں۔ البتہ ڈاکٹر طاہر القادری پروردگار ان کو صحت سلامت عطا فرمائے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی، اور ان کے اپنے اگر آپ لکھیں گے
درس تصوف از نہج البلاغہ 2 گھنٹے اور 9 منٹ کا ان کا درس ہے، اور اس درس میں انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ بالخصوص نہج البلاغہ کا چوتھا حصہ جس میں 480 کلمات قصار ہیں، حکمت بھری باتیں ہیں، ان کے بارے میں ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں اگر میں بہت احتیاط سے کہوں تو 95% یہ ہمارے اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں۔ اب پتہ نہیں پھر کیوں یہ ایک جہالت کا ثبوت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اتنی ایک مسلمہ چیز کو رد کرے۔ رہ گیا سید رضی کے حوالے سے، سید رضی کی یہ کتاب ہم ایک علیحدہ پروگرام اس پہ کر چکے ہیں کہ نہج البلاغہ کیوں لکھی گئی، تو اس میں بھی ہم نے یہ واضح کیا ہے کہ سید رضی نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ میں نے جناب امیر علیہ السلام کے اقوال جمع کیے ہیں، حالات زندگی کو جمع کیا اور آگے نہ بڑھ سکا، تو یہ جب اقوال جناب امیر علیہ السلام پر کتاب سامنے آتی ہے تو لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ تفصیلی کلام جناب امیر علیہ السلام کو بھی لکھیے۔ اس میں انہوں نے 155 فرمودات جناب امیر المومنین لکھے ہیں، اور اس میں سے پھر کچھ نہج البلاغہ میں لے آئے ہیں اور کچھ نہج البلاغہ میں پھر انہوں نے درج نہیں کیے۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے جو نہج البلاغہ کے حوالے سے بہت محنت کی گئی ہے، یہ تمام نہج البلاغہ، یہ 8 جلدوں میں کتاب ہے۔ اب اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے جناب امیر علیہ السلام کے وہ خطبات جن میں سے سید رضی نے کچھ چھوڑے ہیں، کچھ درج کیے ہیں، چونکہ سید رضی نے بہت سارے ایسے خطبات کو تقطیع کیا، یعنی ان کو کاٹ دیا ہے درمیان میں، اور جو جناب امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے ان کو اپنے موضوع سے زیادہ مناسب لگا، خاص کر فصاحت و بلاغت کی بلندیوں پہ جو چیز تھی اس کو انہوں نے درج کیا۔ تو یہ تمام نہج البلاغہ صادق شیرازی کی ایک کوشش ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جہاں سے سید رضی نے کوئی چیز لی تھی وہ پورے کی پوری چیز اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے یہاں درج کر دی ہے۔ یہ تمام نہج البلاغہ اچھی کتاب ہے، بہرحال کوئی قرآن تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب خود نہج البلاغہ کے اسناد کے حوالے سے ایک بہترین کتاب ہوگی کہ سید رضی نے کہاں سے لیا ہے، اور سید رضی نے اگر تذکرہ نہیں کیا اس حوالے کا تو وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ بس یہ کتاب کی اصلیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے بجائے اس کے کہ ان سوالوں میں الجھا جائے، اگر مزید تفصیل چاہیے تو یہ دیباچہ مؤلف نہج البلاغہ علامہ شریف رضی علیہ الرحمہ، ان کے اس مقدمے کو دیکھیے، یہ ہمارے افکار اسلامی کے صفحہ نمبر 79 پہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ سید رضی نے نہج البلاغہ کس انداز سے جمع کیا ہے۔ ہم 2 خطبوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، بالکل مختصر سے خطبات ہیں، خطبہ نمبر 93 اور 94، وہاں جا کے دیکھیے۔ مثلا خطبہ نمبر 93 میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو کس انداز میں جناب امیر المومنین نے بیان کیا۔ مثلا فرماتے ہیں پیغمبر کو اس وقت میں بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں گم کردہ راہ تھے اور فتنوں میں ہاتھ پیر مار رہے تھے، نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور غرور نے بہکا دیا تھا، اور بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں کھو دی تھیں، اور حالات کے ڈاواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے حیران و پریشان تھے۔ 7 چیزیں، 7 کمزوریاں اس دور کی لکھ کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں چنانچہ نبی نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا، خود سیدھے راستے پر جمے رہے اور حکمت و دانائی اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے۔ مضى على الطریقہ ودعا الى الحکمہ، اور پھر آیت مجیدہ کوٹ کی ہے والموعظۃ الحسنہ کی طرف بلایا، دعا الی الحکمہ۔ آئیے کوشش کریں جس حکمت کی طرف نبی نے بلایا اس حکمت کا در علی ہے، اور اس علی کے فرامین کا ایک مختصر سا مجموعہ نہج البلاغہ ہے۔ تو اپنا وقت یوں نہیں ضائع کیجئے کہ یہ علی کی کتاب نہیں ہے اور سید رضی نے یہ کیا ہے اور یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہیں، اس کی اسناد بھی ہیں، اور سید رضی نے بار بار اس کو لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیسے جمع کیے ہے، خصائص ائمہ کو پڑھ لیجئے، اور سید رضی کا نہج البلاغہ کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس میں پڑھ لیجئے، تو یہ سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ پروردگار ان حکمت بھری باتوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ خطبہ 94 توحید کے بارے میں ہے،
اب ہم اس کی طرف نہیں جاتے، خطبہ 93 ہی پہ اکتفا کرتے ہیں، جہاں عظمت پیغمبر اور احسان الہی جو پیغمبر کی صورت میں انسانیت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے اور پھر جتلایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ آئیے اس حکمت کے مالک کا، اس حکمت کے گھر، اس علم کے شہر سے، دروازہ علی سے گزر کے کچھ حاصل کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔